الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار دنیاوی زندگی پر ہے۔ دنیا میں اگر انسان ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر بندہ مومن ہے تو آخرت کی پوری زندگی اس کے لیے کامیابی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے، یعنی اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مرتے دم تک بچا کر رکھنا ہے۔ دوسری ایک آیت سورہ بقرہ کی، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ لوگ وہاں موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو اپنے پاس جمع کیا اور آخری جو سوال کیا، یعنی ایک نبی کی آخری جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے چلے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، آخری فکر۔ اور یہ کس کی زبان سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا ہیں اور نبی کے باپ ہیں۔ تو جو شخصیت خود نبی ہے، نبی کی باپ ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، یعنی جن کا پورا خاندان، پورا گھرانہ نبیوں سے بھرا ہوا ہے، نبیوں کے سلسلے سے بھرا ہوا ہے، کیا اس خاندان میں کفر اور شرک داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آخری فکر یہ تھی، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھنا کہیں ایمان کو چھوڑ مت دینا، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو نبیوں کو بھی اپنی اولاد کے متعلق ایمان کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چلے جانے کے بعد دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے، ان کے ساتھ میل جول کی وجہ سے ہمارا یہ طریقہ چھوڑ دیں اور نعوذ باللہ کہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر آخرت کی نجات ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی یہ جنتی لوگ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو بھی ایمان کی بہت فکر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امارت کے زمانے میں، یعنی جب آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے، امیر تھے، حاکم تھے،
اس وقت جمعہ کے دن ممبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ دیا. خطبے میں آپ نے ایک جملہ کہا, انما المال مالنا, لوگوں سن لو, بیت المال میں جو مال ہے وہ ہمارا ہے. والفیء فیئنا, اور مال غنیمت جو ملتا ہے جہاد کے بدلے میں, جہاد کے نتیجے میں, اس کے مالک ہم ہیں. من شاء اعطینا, ہم جس کو چاہے دیں, ومن شاء منعنا, اور جس کو چاہے نہ دیں. ایسا خطبہ دیا. لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں آج. خیر کسی کی ہمت نہیں ہوئی امیر المومنین کے سامنے کچھ بولنے کی. جمعہ کا مجمع تھا, کوئی کچھ نہیں بولا. دوسری جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہی الفاظ پھر سے کہے خطبے میں, انما المال مالنا, بیت المال ہمارا ہے. والفیء فیئنا, مال غنیمت کے مالک ہم ہیں. من شاء اعطینا ومن شاء منعنا, ہم جس کو چاہے دیں, جس کو چاہے نہ دیں. لوگ پھر تعجب کرنے لگے, یہ کیا بات ہو رہی ہے, بیت المال پر تو سب کا حق ہے, مال غنیمت پر تو جتنے مجاہدین ہو سب کا حق ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے, ہم جس کو چاہے دیں, جس کو چاہے نہ دیں. لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی. لوگ اندر اندر خسور خسور کرنے لگے, لیکن امیر المومنین کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ جمعہ بھی چلا گیا. تیسرا جمعہ آیا, امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبے میں یہی الفاظ کہے کہ بیت المال ہمارا ہے. والفیء فیئنا, مال غنیمت اس کے مالک ہم ہیں, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا سب کے سامنے خطبے کے درمیان, اور کہنے لگا کہ بیت المال یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ایک عام آدمی کہہ رہا ہے امیر المومنین سے, وقت کے بادشاہ کو کہہ رہا ہے, اور مجمع کے درمیان بیت المال کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, مسلمانوں کا مال ہے, ہم مسلمانوں کے حق کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے. خطبہ ختم ہوا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو پکڑ کر لے گئے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس آدمی کی خیر نہیں. امیر المومنین کے سامنے بولا, بڑے مجمع میں بولا, تو چند لوگ ساتھ ہو گئے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوگی تو ہم صلح صفائی کروا دیں گے, معاملے کو ٹھنڈا کروائیں گے. گئے. جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنی مسند پر بٹھایا ہے, یعنی بادشاہ کے بیٹھنے کی جو بیٹھک تھی, کرسی تھی, اس کے اوپر بٹھایا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, ان ھذا احیانی, اس آدمی نے مجھے نئی زندگی دی. احیاہ اللہ, اللہ اس کی زندگی لمبی کرے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ بڑے مجمع میں آپ کے سامنے ایسے الفاظ کہے اور آپ نے اس کو اپنی مسند پر بٹھایا, امیر المومنین کی گدی پر بٹھا دیا, اور آپ خود ادب سے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ زندگی دے, اس نے مجھے نئی زندگی دی. بات کیا ہے؟ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ حکماء, کچھ حکمران, کچھ بادشاہ ایسے آئیں گے جو میرے ممبر پر کھڑے ہو کر جو چاہیں گے بولیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی باج پرس کرنے والا نہیں ہوگا, کسی کی ہمت نہیں ہوگی, میرے ممبر پر کھڑے ہو کر جو چاہیں گے بولیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا ارشاد سنا ہے. پھر حضور نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بتایا کہ یہ لوگ جہنم میں بندروں کی طرح اچھل کود کریں گے, یعنی جہنم میں جائیں گے, ایسے حکمران, ایسے حاکم. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں, میں بھی اپنے بارے میں ذرا چیک کر لوں. تو پہلی جمعہ کو جب میں نے الفاظ کہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہے, میں نے اتنے سخت الفاظ کہے, کوئی حساب لینے والا نہیں, نعوذ باللہ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں, اپنے ایمان کی فکر. دوسرے جمعہ کو پھر میں نے وہ الفاظ دہرائے, کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہو گئی. میں اپنے بارے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا.
لیکن تیسرے جمعہ کوئی آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے حضور کے چہیتے، حدیث میں آپ کی فضیلتیں بیان کی گئی، ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایمان بہت فکر کرنے کی چیز ہے اور اس کو بچا کر آخرت تک ہمیں جانا ہے، اس کے بعد کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اس بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تو جیسے آج کل کے حالات ہیں، ہماری قوم دھیرے 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 تہذیب اور تمدن کی لائن سے، رہن سہن کی لائن سے، لباس کی لائن سے، چہرے مہرے کے اعتبار سے مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ چند مثالیں، برتھ ڈے منانا ایک عام رواج ہو گیا، عام رواج ہو گیا۔ پہلے تو 2-4 دوست مل کر یہ کام نمٹا لیتے تھے، اب یہ ہمارے گھروں میں آ گیا۔ گھروں میں باقاعدہ ڈیکوریشن ہوتا ہے، ان کو سجایا جاتا ہے، اس کے پیچھے 10-10 20-20 ہزار روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک مسلمان جس کا نام محمد احمد یعنی مسلمانوں کے رجسٹر میں جس کا نام ہے، جس کو لوگ نمازی سمجھتے ہیں، اس کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، عیسائیوں والا طریقہ۔ اور باقاعدہ دوسرے لوگ بجائے اس کے کہ ان کو روکیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، پھر اس کی ویڈیوگرافی بنائی جاتی ہے، فیس بک پر ڈالی جاتی ہے، دوست احباب اس کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں۔ ہم یقین کریں گے ہم کہاں جا رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقے سے بہت سختی سے ہمیں روکا۔ حضور تو یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ عبادت میں بھی ہم ان کی نقل کریں۔ دوسری چیزیں تو بہت دور کی بات، عبادت میں بھی نقل پسند نہیں۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ 10ویں محرم کو، جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو جائے۔ عبادت میں بھی مشابہت پسند نہیں، حتیٰ کہ شریعت نے سورج نکلتے وقت، سورج کے ڈوبتے وقت، سورج جب سر پر آ جاوے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ نماز تو کتنی بڑی عبادت، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا، لیکن ان 3 وقتوں میں نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ ان 3 وقتوں میں سورج کو پوجنے والی قومیں سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ان 3 وقتوں میں اگر تم نماز پڑھو گے، اللہ کے سامنے تم سجدہ کرو گے، تو ایسا ہو جائے گا گویا وہ سورج کو سجدہ، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی سورج کے سامنے سر جھکاتے ہو، مشابہت ہو جاتی ہے۔ ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی، عبادت میں بھی مشابہت قبول نہیں۔ اور یہ تو عبادت، رہن سہن میں بھی حضور نے پسند نہیں کیا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، ہجرت سے پہلے، آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ سر میں مانگ نکالتے تھے بیچ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں سر میں مانگ نہیں نکالی، بلکہ حضور نے سیدھے بال رکھے تاکہ ہم میں اور مشرکین میں فرق ہو جائے۔ صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا کہ سیدھے بال رکھو تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو جائے۔ پھر حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ سیدھے بال رکھتے ہیں، مانگ نہیں نکالتے، تو حضور نے کہا کہ ہم یہاں مانگ نکالیں گے تاکہ ہم میں اور یہودیوں میں فرق ہو جائے۔ بالکل معمولی چیز۔ اور آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، 100 نوجوانوں کو سائڈ پر کریں، 95 فیشنیبل بال والے آپ کو ملیں گے، اور حضور نے پوری زندگی ان کی مخالفت میں گزاری۔ اور یہ گناہ ہے، اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے۔ اصل تکلیف کی چیز یہ ہے، مشرکین مکہ سروں پر یا تو صرف ٹوپی پہنتے تھے یا صرف امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، دو میں سے کوئی ایک چیز۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم دونوں باندھیں گے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو۔ پہلے ٹوپی پہنیں گے، اس کے اوپر پگڑی باندھیں گے، امامہ باندھیں گے، ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اب دونوں باندھ سکتے ہیں، اب مشرکین یہاں نہیں ہیں، فرق ہونا چاہیے۔ حضور نے دیکھا کہ ایرانی لوگ تکبر کی وجہ سے تخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکاتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि कोई भी ईमान वाला टखनों के नीचे पायजामा नहीं लटकाए, ताकि हम में उनमें फ़र्क रहे, फ़र्क होना चाहिए दोनों। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको अब हम गुनाह भी नहीं समझते, और तकरीबन हर घरों में ये चीज़ें पाई जाती। लेकिन ये चीज़ें हमें धीरे 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 ईमान से, इस्लाम से दूर कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाया, वहाँ के तख्त पर पहुँचा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कनान से अपने माँ बाप को और अपने ख़ानदान के लोगों को मिस्र बुला लिया। जब भाइयों से मुलाकात हुई, पहचान हो गई, पता चला कि यही यूसुफ है जिसको हमने कुएं में डाला था। फिर सब पता चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको बुला दिया। 67 अफराद, 67 लोग कनान से मिस्र आए। ये खुद नबी हैं, वहाँ के बादशाह हैं, और ये बादशाह का ख़ानदान है 67 लोग। तो मिस्र वालों ने इनका बहुत एहतराम किया, बहुत ताज़ीम की, बहुत इज्जत की। इन्होंने नबी की हिदायत के मुताबिक वहाँ लोगों को दीन की दावत दी, और फिर दीन फैला फैला फैला। मिस्र में बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए। तो अल्लाह ताला ने दीन की मेहनत की बरकत से बनी इसराइल यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो घरवाले थे, 400 सालों तक उनको मिस्र का बादशाह बनाए रखा। हुकूमत इनके ख़ानदान में चली, हालांकि वो वहाँ के नहीं थे, कनान से गए थे। लेकिन दीन की मेहनत की बरकत से 400 साल तक हुकूमत इनके पास रही। लेकिन फिर धीरे 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 इन्होंने दूसरी कौमों का असर लेना शुरू कर दिया। उनके जैसा लिबास, उनके जैसा हुलिया, उनके जैसा रहन सहन, सब चीज़ें उनके जैसी इख्तियार की। हत्ता कि फिर वो इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि शिर्क और कुफ्र वाले आमाल भी वो कर गुजरे, शिर्क में मुब्तला हो गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं हमारी कौम के साथ ये बात ना हो कि जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं, फैशनेबल बाल, टखनों के नीचे पायजामा, बर्थडे मनाना, ये सब जो चीज़ें हैं जिनको हम नॉर्मल समझते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, कुफ्र और शिर्क तक न पहुँचा दे हम। फिर ये बनी इसराइल जिन्होंने 400 साल तक हुकूमत की, अपने तौर तरीक़ को भूल गए, गैरों के तरीके अपनाए, फिर इतने आगे बढ़े कि खुद वो मुशरिक हो गए, शिर्क करने लगे। फिर इतने आगे बढ़े कि अल्लाह ताला ने जितने नबी उनकी हिदायत के लिए भेजे, उनमें से कितने नबियों को इन्होंने शहीद कर दिया, नबियों तक को शहीद करने पर आ गए। शुरुआत बिल्कुल मामूली हुई थी कि गैरों का तरीका इख्तियार किया, और अंजाम फिर जब इन्होंने नबियों को कत्ल किया, शहीद किया और अपने तौर तरीक़ भूल गए, शिर्क किया, कुफ्र किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। फिर वो बनु इसराइल जो 400 साल तक मिस्र के हाकिम थे, मालिक थे, बादशाह रहे, वो ऐसे गुलाम बने, ऐसे गुलाम बने कि उनके जैसी ज़िल्लत और रुसवाई किसी कौम ने नहीं देखी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की कदर पर कुएं से निकाल कर तख्त पर पहुंचाते हैं, और दीन की नाकदरी पर तख्त से निकाल कर गुलामी तक पहुंचा देते हैं। हमारी इस कौम ने इस मुल्क में 600 साल तक हुकूमत की है। आज किस हालत में हम हैं, असबाब को हम सोचें, और इस सिलसिले को हमें रोकना चाहिए। ये मामूली चीज़ें नहीं हैं, ये हमारी ईमान पर मार पड़ रही है, ईमान पर जद आ रही है। इसलिए इस्लामी तौर तरीक़ अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़हनी एतबार से, तहज़ीब एतबार से मुर्तद हो रहे हैं। ऐसे हालात अंग्रेज़ों का जब यहाँ अंग्रेज़ की हुकूमत थी उस वक्त भी पेश आए कि अंग्रेज़ अपने साथ दूसरे मुल्कों से ईसाई पादरियों को लाए, और वो गांव गांव, देहात देहात, गली गली जाकर ईसाइयत फैला रहे थे, लोगों को मुर्तद बना रहे थे। उस वक्त उलमा ने सोचा कि लोगों को मुर्तद होने से कैसे बचाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों में एक बात डाली कि जगह जगह दीनी मदरसे कायम किए जाए। अगर दीनी इल्म हमारी कौम के अंदर आ गया पुख्तगी के साथ, तो इंशाअल्लाह हमारी कौम मुर्तद होने से बच जाएगी। उस वक्त दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई इस नीयत से कि ईसाइयों का मुकाबला, और ये मकातिब मदारिस का जाल उस वक्त से बिछाया गया जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे उलमा पैदा किए कि फिर ईसाइयों को इस मुल्क को छोड़कर भागना पड़ा, और हमारी कौम मुर्तद होने से बच गई। तो हमारी कौम की जो ज़िल्लती और रुसवाई और पस्ती है उसके असबाब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक सबब ये भी है कि हमारी कौम दीनी तालीम से बहुत दूर है। दीनी तालीम से, आखिरत का एहसास नहीं।
اس لیے اس بڑھتے ہوئے ارتداد کو روکنے کے لیے ہمیں پھر سے وہی اپائے، وہی دوا تجویز کرنی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تجویز فرمائی تھی کہ حضور کو جب نبی بنایا گیا آپ کے چاروں طرف کفر و شرک ہی تھا، تو لوگوں کو ہدایت کس کے ذریعے ملی؟ قرآن کے ذریعے۔ آج کے گمراہی والے دور میں ہمارے لیے ہدایت قرآن ہے۔ حضور نے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ دو طریقے، دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جاوے کہ اللہ کا قرآن اور حضور کی سنت، اس کے لیے مدارس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ پہلے تھوڑے سالوں پہلے تو ہم ماشاءاللہ ہمارے بچے 3-3 4-4 گھنٹے تک مدرسوں میں جاتے تھے، پھر ہماری قوم میں دھیرے دھیرے اسکولوں کا شوق آیا، پھر 1 گھنٹہ کم ہوا مدرسہ، پھر 1.5 گھنٹہ، اب 1 گھنٹے میں مدرسہ، اور بہت سارے لوگ تو اپنے بچوں کو ٹیوشن میں صرف قرآن پڑھا لیتے، پھر پورا دن اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں صبح سے شام تک عیسائیت پڑھائی جاتی ہے، کیا دوسرے مذاہب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے؟ تو کیا ہماری آنے والی نسلوں پر ایمان کا خطرہ نہیں ہے؟ کیا ارتداد کے دروازے پر ہم نہیں پہنچا رہے ان کو؟ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بار پھر قرآن کی طرف لوٹیں۔ اسی قرآن نے اس قوم کو جو اپنے یہاں پیدا ہونے والی زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، اتنے سخت دل تھے، ایسی قوم کو موم بنا دیا۔ صحابہ کرام کو ہدایت قرآن سے ملی، جنہوں نے قرآن حضور کی زبان سے سنا تھا۔ قرآن آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی الحمدللہ ہمارے جو اگلے علماء تھے انہوں نے فکریں کی اور ہمارے ملک میں جگہ جگہ مدارس قائم کیے، یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ آج بھی فکر مند حضرات مدارس، مکاتب گاؤں گاؤں، گلی گلی، شہر شہر، بلکہ جنگلی علاقوں میں بھی چلا رہے ہیں اور اس کے اچھے نتیجے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کورونا نامی وبا پھیلی، پھر لوگوں کی طرف سے مدارس کا جو تعاون ہوتا تھا، جو مدد ہوتی تھی، وہ سلسلہ رک گیا۔ گئے سال مدرسوں کے چندے ہوئے نہیں جیسے کہ ہر سال ہوتے تھے۔ تو آج یہ جو مدارس کی اہمیت کے اوپر سے اور ایمان کی فکر کے اوپر سے جو بات ہوئی، وہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم اصل آئے ہیں اس امت کے فکر مند حضرات مفتی ابراہیم گجیا صاحب ہیں، ان کی سرپرستی میں کوسمبا سے بہت سارے دینی مدرسے چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، تو ان کے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ہم ان مکاتب کی، مدرسوں کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد، جاننے کے بعد کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں۔ نماز سے